السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. السلام علیکم دار قوم المؤمنین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون. جنت البقیع مدینہ منورہ جس کو بقیع غرقد بھی کہا جاتا تھا، 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہاں پر تقریباً مدفون ہیں، جن میں بڑے صحابہ کرام سیدنا ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان بن مظعون، امہات المؤمنین 2 کو چھوڑ کے باقی یہیں پر مدفون ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، اہل بیت عظام، اسی طرح سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام باقر، امام جعفر صادق، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام نافع، اسی طرح ہمارے علماء کرام شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ الہی بلند شہری، مزید اور یہاں پر ہیں مدفون. اور ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا، میرے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، اس کے بعد اہل بقیع کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا. اور ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگوں کی اس جنت البقیع سے اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت الفردوس کا فیصلہ ان کے لیے فرمائیں گے. تو ہم میں سے جو بھی حدیث پاک کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ مدینے کے حالات پر صبر کرے، اور مدینے میں اگر طاقت رکھتا ہے اس کو موت آئے تو میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا. مرنا تو ہم سب کو ہے، ایک دن ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. تو یہ دعا ہم اللہ سے کیا کریں کہ اللہ ہمیں یہیں پر دفن ہونا نصیب فرمائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہے، اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہمیں جنت البقیع میں ہی دفن کیا جائے. دور دراز جو صحابہ مدینہ میں رہنے والے تھے، اگر ان کی وفات جب ہوتی تھی یا شہید ہونے سے پہلے، تو وہ یہ خواہش کیا کرتے تھے. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہلوایا تھا اپنے بیٹے کے تھرو کہ جا کے ان سے پوچھ لیں اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرتی ہیں، اجازت دیتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ مجھے مسلمانوں کی قبرستان جنت البقیع میں ہی دفن کر دیا جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ، ان کی قبریں آگے آپ سب ساتھی جو دیکھ رہے ہیں آئے ہوئے ہوں گے ضرور. تو پہلے یہاں پر ان کے نام وغیرہ لکھے ہوئے تھے اور مقبرہ جو ہے وہ بنایا ہوا تھا، لیکن ابھی سارا ختم کر دیا ہے. وہاں پر کسی کو کھڑا ہونے نہیں دیتے، تو لہٰذا اس جگہ پہ ویڈیو بنانا بھی ممنوع ہے. اس لیے مختصر سے میں نے کہا آپ حضرات کو ہمارے اس چینل کے تھرو یہ جگہ دکھا دی جائیں. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام، شہدائے بدر، شہدائے احد اور امہات المؤمنین، اہل بیت عظام، اللہ ان سے سچی محبت نصیب فرمائے. ہمارے علماء کرام جتنے یہاں دفن ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. ان کے جو کام تھے جو وہ کر کے گئے، خاص کر کے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے اور ان کے فیض کو پوری دنیا میں جاری و ساری رکھے قیامت تک. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. اور اگر ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح اپنی دعاؤں میں بھی ہم یہ عادت بنا لیں کہ ہم یہ دعا کریں کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتنی فی بلد حبیبک، کہ اللہ ہمیں تو شہادت کی موت دے اور دوسرا اپنے حبیب کے شہر کی موت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کے آخری پہر میں یہاں پر آیا کرتے تھے اور یہاں پر مدفون اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اکثر و بیشتر آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ढूंढने के लिए जाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में उनको मिले। ये शाबान के हवाले से जो हदीस मिलती है, इसी तरीके से और रिवायात हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आके इनके लिए दुआ किया करते थे कि अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे कि मैं इनकी क़यामत वाले दिन शिफात करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, फजर के बाद और असर के बाद इसको खोला जाता है, और अभी ही नमाज के बाद जो वफात हुई है उनको यहाँ तदफीन उनकी हुई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को इन जगहों पे आने की तौफीक दे और मौत को याद करने की तौफीक दे, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद वही है कि जो अपनी ज़िंदगी में मौत की तैयारी करे। कभी कभार हम कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करें, उससे हमारे दिल नरम पड़ते हैं, मौत की याद आती है और इंसान अपने अमाल की फिक्र में लग जाता है। तो यहाँ पर या अपने मुल्कों में हम जहाँ पर हैं, हम कब्रिस्तानों का चक्कर लगाया करें, सिर्फ इसी नीयत से कि हमें मौत की फिक्र हो कि कल ये लोग हमारी तरह थे, चलने फिरने वाले, काम करने वाले, और आने वाले कल में हम इनकी तरह होंगे कि हाँ, हम कब्र के अंदर होंगे और इसी तरह लोग हमारे कब्रों से गुजरने वाले होंगे और सलाम और फातिहा पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर।